السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل پر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن، ڈیجیٹل کرنسی۔ اسے ہم پراپرٹی کے طور پر یا انویسٹ کے طور پر اس میں ہم پیسے لگا سکتے ہیں، اس میں بزنس کر سکتے ہیں، اس میں پروفٹ کما سکتے ہیں یا نہیں، وہ آج ہم جانیں گے۔ آج کل دنیا کے اندر جتنی بھی کرنسیاں پائی جاتی ہیں وہ فی نفسی ہی مال نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ان میں مالیت اور عرفی ثمنیت مطلب ایگریڈ پرائز جو پایا جاتا ہے وہ دو وجہ سے پایا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے ملک کا پورا اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے، اسی لیے دیش کی اکنامک کا گروتھ اور کرائسس کا کرنسی کی ویلیو میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ میں آیا کہ اکنامک ہی کی وجہ سے کرنسی کی ویلیو بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر ملک، ہر دیش، ہر کنٹری اپنے عوام کے لیے، اپنی کرنسی کے لیے ضامن اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی کرنسی بند کرتا ہے تو وہ کرنسی وہ کاغذ کا نوٹ بن کر رہ جاتا ہے اور اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس کے پیچھے کیا ایسی چیز ہے، کون لوگ ہے جس کی وجہ سے اس کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی ہے؟ اسی طرح اس کرنسی کا ذمہ دار اور ضامن کون ہے؟ اسی طرح یہ ڈیجیٹل جو کرنسی ہے، اس کے پشت پر، اس کی پیٹھ پر جس چیز کا نام ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے، جس کمپنی کا نام ہو یا جس بھی بروکر کا نام ہو، کیا وہ اس چیز کا ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، یا صرف ایسے ہی دھوکہ ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی، بٹ کوائن اور کرپٹو کوائن جتنی بھی ہے، ان کے بارے میں جب پڑھا گیا، تحقیق کی گئی، ریسرچ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ صرف اور صرف محض ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہے، چبانے کے اور حقیقت میں یہ فاریکس ٹریڈنگ کی طرح جو نیٹ پر سٹے بازی اور سودی کاروبار کو پھیلانے میں کامیاب ہے، اس کی ایک شکل ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ بٹ کوائن، کرپٹو کوائن یا ڈیجیٹل جتنی بھی کرنسی ہے اس کو ہم خریدتے ہیں تو اسلامک اور شرعی جو رول اور ریگولیشن بنائے گئے وہ پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ تو جو شرائط ہے، فقہا کی تصریحات اور فقہا نے جو باتیں لکھی ہے اس کے اعتبار سے کرپٹو کوائن، بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی جتنی بھی ہے یہ حقیقت میں مال نہیں ہے اور یہ ثمن عرفی نہیں ہے۔ ثمن یعنی اگریڈ پرائز جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کاروبار میں مطلب اس ڈیل کے اندر جو شروع میں نے بتایا کہ سبجیکٹ میٹر آف سیل مبی نہیں پائی جاتی، جب مبی نہیں پائی جاتی تو بے جائز نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ مبی اور ثمن مطلب آپ نے یہ پین خریدا، یہ مبی ہے، مطلب سبجیکٹ میٹر آف سیل ہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے پیسے دیے، 20 روپے دیے، تو یہ ہے ثمن۔ دونوں کا دونوں مال متقوم ہونا ضروری ہے۔ اب مال متقوم کسے کہتے ہیں؟ مال متقوم اسے کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اور شریعت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ویلیو ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ جو پین ہے یہ سبجیکٹ میٹر آف سیل ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے، اور جو آپ نے پیسے دیے، جو رقم آپ نے ادا کی ہے، مطلب ثمن جو آپ نے دیا ہے وہ ویلتھ ہے یا منی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے چشمے کے بدلے مجھے یہ پین دے دو، تو یہ ویلتھ ہے، مال ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر، شریعت کے اندر۔ جیسے جس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی ہے اس کے اندر ہم بے کرتے ہیں یعنی سودا کرتے ہیں تو وہ سودا نافاسد ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ جیسے خنزیر، شراب، خون، خالص گوبر، اس کے اندر اس کو شریعت نے مال متقوم نہیں کہا، تو نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ہم ایگریڈ پرائز کے طور پر دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے، مطلب یہ پین بیچا جا رہا ہے، یہ سبجیکٹ میٹر آف سیل ہے، تو یہ جو سیلر ہے اس کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی ملکیت میں نہیں ہے اور وہ کسی چیز کو بیچ رہا ہے، یہ ڈیل شریعت کی روشنی میں اور شریعت کی نظروں میں جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی چوری کا سامان بیچ رہا ہے، یہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر بات یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس پر قبضہ ضروری ہے۔ جیسے شیئر مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ ہم کرتے ہیں تو قبضہ یا تو خود بھی کر سکتا ہے آدمی یا اس کا وکیل کر سکتا ہے، اس کی طرف سے اس کا ایجنٹ بنایا ہوتا ہے جس کو ہم بروکر کہہ سکتے ہیں، تو بروکر کا قبضہ ہوتا ہے۔
تو وہ شکل جائز ہے. لیکن یہاں پر بٹ کوئن کے اندر کسی چیز پر ہمارا قبضہ نہیں ہے. ہم نے پیسے تو دیے لیکن جو چیز ہمیں مل رہی ہے اس پر ہمارا قبضہ نہیں ہے. کیا چیز ہم نے خریدی, یہ جو ڈیل ہے ویسے بھی جائز نہیں ہوگی.